بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: قل هو الله أحد الله الصمد. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما إلهكم إله واحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سابقہ دروس میں علم سے متعلق کلام ہوا اور آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے جو ہدایات اور علم ہم تک پہنچایا اس کا سیکھنا لازم اور ضروری ہے. پھر اسے 3 حصوں میں بیان کیا کہ ایک علم وہ ہے جو انسان کی سوچ اور فکر اور نظریات اور عقائد سے تعلق رکھتا ہے. اس میں بنیادی علوم جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کی وحدانیت، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس پر کبھی بھی عدم طاری نہیں ہوگا، اس طرح اس کی صفات سے متعلق کہ اس کی صفات کتنی طرح کی ہیں ان سے متعلق بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ علم دلائل کے ساتھ حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ جو بنیاد ہے یعنی ایمان جس کے ذریعے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے یا تو گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو ویسے تو ہمیں جو والدین نے بتایا، جو عقائد سکھائے، وہ عقائد صحیح اور اسلامی عقائد ہیں، تو ان کی جانب سے دیے جانے والے عقائد کو مان کر ہم مسلمان ہیں، لیکن اس پر قائم رہنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو پختگی اور رسوخ حاصل نہیں ہوگا، اور جب پختگی حاصل نہیں ہوگی تو باہر سے ہونے والے حملوں کے سلسلے میں ہم کوئی بھی دفاعی اقدام نہیں اٹھا سکیں گے، اور دوسرے کی سوچ کی وجہ سے ہمارے نظریات میں تذبذب اور خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہوگا کہ ہم پہلے تو ایک عقیدے پر قائم تھے، جمے ہوئے تھے، لیکن اب سامنے والے کے دوسرے دیگر دلائل جو فاسد دلائل ہیں ان کی بنیاد پر ایک تذبذب کی کیفیت اور ایک شک و شبے کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو عقیدے میں شک و شبہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو پہلے تو جو والدین کی طرف سے ملا دوسرا، اور اگر اس کو صحیح اسلامی عقیدہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے مسلمان ہیں، لیکن اب اگر اس میں بگاڑ کسی وجہ سے پیدا ہو جائے اور اب اس بگاڑ کے اصلاح کے لیے اور خود کو بچانے کے لیے پہلے سے کوئی اقدام نہ کریں تو پھر قصور کس کا ہے؟ آپ کو اللہ نے ایک وطن دیا ہے، آپ اس میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ نے اتنی بڑی فوج رکھی ہوئی ہے یا نہیں؟ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ روز تو جنگ نہیں ہو رہی. آپ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ ملک کے دفاع کے لیے ہے، اور وہ سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یعنی ان دنوں میں تو پچھلے جو سالہ سال گزر گئے اس میں کتنے ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے. تو وہ پہلے سے انتظام تھا تو وطن کا دفاع ہوا نا، ورنہ کیا ہوتا؟ دشمن اندر نہ آ جاتا اور ہمیں نقصان نہ پہنچاتا. تو یہ ان کا احسان ہے کہ ان کی سرحدوں پر ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم
بالکل پرسکون اور بے فکری والی ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں۔ اور آئے دن آپ دیکھو تو خبریں آتی ہیں کیسے کیسے بہترین چہرے ہوتے ہیں، بالکل نوجوان، اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں ملک کے لیے اور اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے اہتمام کیا ہے تو وطن کا دفاع ہے نا۔ اسی طرح سے ایمان ایک بنیادی عنصر ہے کہ بنیاد ہی اگر انسان کی ہل جائے تو عمارت گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، بنیاد اگر نکل جائے تو عمارت دھڑام سے نیچے آ جائے۔ تو عقیدہ جو ہے وہ نجات کی بنیاد ہے، اور اعمال صالحہ اس بنیاد پر تعمیر ہونے والی عمارت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دلیل کے ساتھ چیزوں کو سیکھنا چاہیے، تاکہ دلیل کے ساتھ سیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ ہمارا اعتقاد عقیدہ درست ہے، اور پھر اس پر ہونے والے حملے کے سلسلے میں بھی ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، اور کسی بھی پریشانی اور تذبذب کا شکار ہو کر اپنے ایمان میں خلل کے وقوع کا سبب اس معلومات کو نہ بننے دیں۔ دوسرا بتایا تھا کہ حلال و حرام کا علم ہے، عبادات کا علم ہے، کیونکہ بغیر علم کے عبادت درست ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پھر ہم جو معاملات کرتے ہیں اس کا علم ضروری ہے کہ کرنے سے پہلے سیکھیں پھر ڈیلنگ کریں، تاکہ کہیں آدمی لا علمی میں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پل بڑھ کر بڑھا ہوا ہے تو وہ اس ہی لائق ہے کہ آگ میں ڈالا جائے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ رزق حلال ہو، اس میں نورانیت ہے، اس میں اصل قوت ہے۔ تو جو کچھ ہم کھا رہے ہیں جب تک وہ پاکیزہ اور حلال اور طیب نہیں ہوگا، ہمارے قلب میں نورانیت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور حضور نے بھی یہ فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایسی حالت میں ہے جو قابل رحم ہے، اس کے بال جو ہے وہ گرد آلود ہیں، لباس پھٹا پرانا ہے، اور وہ یا رب کہہ کر چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی پکار کو کیسے سنے کہ اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام کی ہے، اور جو لباس اس نے پہن رکھا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ تو اس کا مطلب اگرچہ کتنی بھی قابل رحم حالت ہو، جب پیٹ میں حرام ہوگا اور جسم پر حرام پہن رکھا ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا نہیں ہے۔ نہ عبادات میں لذت حاصل ہوتی ہے اور نہ عبادات قبول ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس رزق کو حلال بنانے کے لیے علم کا حصول ضروری ہے کہ جو ڈیلنگ آپ کر رہے ہیں آپ کو علماء سے رابطہ کر کے باقاعدہ اس کو سیکھ کر کرنا چاہیے۔ ہمارے بھائیوں کا ایک تو یہ ہے کہ کر لیں گے اور پوچھیں گے ہی نہیں یار اللہ غفور الرحیم ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ خطرے میں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کر لیں گے اور پھر تھوڑے عرصے بعد ان کو پتہ چلے گا تو آ کے پوچھیں گے حضرت ہم نے یہ کر لیا ٹھیک ہے یا نہیں، ہم نے سنا تھا غلط ہے۔ یہ بھی چلو ٹھیک ہے کہ آ کر پوچھ لیا کہ کوئی درستگی کی گنجائش تو نکلی، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پہلے سے معلوم کریں اور پھر اس فیلڈ میں قدم رکھیں تاکہ رزق حلال کا مکمل طور پر اہتمام کیا جا سکے۔ اور تیسرا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، باطنی احوال کی اصلاح کی ضرورت ہے، جیسا کافی چیزیں ذکر کی کہ اس کا بھی اللہ نے حکم فرمایا۔ حسد نہیں ہونا چاہیے دل میں، تکبر نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کو حقیر جان رہا ہے خود کو اعلیٰ جان رہا ہے، یہ تکبر ہے اور یہ تباہی کی طرف مائل کرنے والا اور یہ قلبی بیماری ہے۔ تو دل کو بھی ان غلاظتوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا جو ہمیں سیکھنا ہوگا۔ جب تک ہمیں حسد کی تعریف نہیں معلوم ہوگی، اس کی علامات پتہ نہیں ہوں گی، اس کے علاج کے طریقے معلوم نہیں ہوں گے، تب تک ہم یہ بیماری خود سے دور کر ہی نہیں سکتے۔ اور حضور نے فرمایا حسد ایسا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، بارہا بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی توفیق سے کچھ نیکیاں کرنے لگ جائے، کچھ نمازیں وہ پڑھنے لگ جائے اور دین پر کچھ عمل پیرا ہونے لگ جائے، تو ہونا کیا چاہیے کہ ان اعمال کی حفاظت ضروری ہے۔ جیسا آپ نے کھیت میں ایک بیج بویا اور وہ تناور درخت بن گیا، فصل پک کر سامنے آ چکی ہے، تو اب اس کی حفاظت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس کو
موسم کی آفتوں سے بچائیں گے تو اس پھل سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح سے جب ہم اللہ کی توفیق سے کچھ عبادات کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک فصل گویا کہ پک کر تیار ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس پر کوئی آفت حملہ آور نہیں ہوگی۔ حسد کی بنیاد پر وہ نیکیاں تباہ ہو سکتی ہیں، عجب اور خود پسندی کی بنیاد پر کہ خود کو ان نیکیوں کی وجہ سے خود کو پارسا سمجھنے لگ جائے، خود کو اچھا سمجھنے لگ جائے، خود کو دوسروں سے برتر اور اعلیٰ سمجھنے لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی برائی ہے جو ان نیکیوں کے ضیاع کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح سے تکبر بھی ہے۔ تو بہت ساری ایسی قلبی بیماریاں ہیں جو اس ہمارے عمل کی فصل کو تباہ کر سکتی ہیں۔ تو جہاں ظاہر کا اہتمام ضروری، وہاں باطن کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ لیکن آپ غور کر لیجئے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے حسد کا نام سنا ہو اور پھر حسد کی اس قباحت کو جاننے کے بعد حسد کی تفاصیل کو جاننے کے لیے کوئی حسد سے متعلق کتاب اس نے مطالعہ کی ہو کہ بھئی اس چیز کو جانو، یہ تو نیکیوں کو تباہ کر رہا، تو ایک طرف تو میں نیکیاں کیے چلے جا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، لیکن میرے دل میں حسد موجود ہے، تو اس کا علاج ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک رہنمائی کرنا اور جگہ دینا کہ بھئی یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہیں، جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تب کہیں جا کے اس اعمال کی فصل کو انسان محفوظ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم کوئی بات سنیں تو پھر سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریں کہ اب سننے کے بعد میرا کام شروع ہوتا ہے کہ آگے مجھے اس سلسلے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تکبر سے متعلق بہت ساری کتابیں موجود ہوں گی اہل سنت کی، اس کو آپ، اور آج کل تو یہ اینڈرائڈ موبائل ہے، آپ PDF فائل مفت میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کا مطالعہ کر لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنجیدہ اس معاملے میں ہوتے نہیں ہیں، تو جاننے کے باوجود سنجیدہ نہ ہونا یہ بہت بڑی غفلت کی علامت ہے اور نقصان کا باعث ہے۔ بتایا اسی لیے جاتا ہے کہ لا علمی سے آدمی اس طرف آ جائے، جان لے اور علم حاصل کر لے، اور اس کے بعد سنجیدہ عملی کوشش کا مرحلہ آتا ہے جو سامنے والے کو، سننے والے کو کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں بولنے والے کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس سلسلے میں کوششیں جاری رکھتے ہیں اسی طرح سے، تب ہی تو ایک معاشرہ جو ہے وہ اصلاح پذیر ہوتا ہے، اور آپ کو کثیر تعداد جو ہے وہ معاشرے میں اچھے لوگوں کی دکھائی دیتی ہے، جبکہ وہ اس ہدایت کو حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر نقصان کا باعث ہے۔ زندگی تو ختم ہو ہی رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اور کسے معلوم ہے کہ اگلا لمحہ زندگی کا ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے۔ ابھی تو جسم کام کر رہا ہے، اگلے لمحے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ ہم بستر سے اٹھ ہی نہ سکیں، تو پھر انسان کو افسوس رہ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ خلاصہ جو آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا کہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہم بہت زیادہ نقصان میں رہ جائیں گے اور زندگی مختصر ہے، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے، بہت تیزی کے ساتھ عمل کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ ہم سنتے چلے جاتے ہیں اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے، سنجیدہ عملی کوشش اگر نہیں پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب بہت زیادہ بے حسی ہے کہ چلو بھئی ٹھیک ہے، جمعے کا دن ہے، جا کے سن لیں گے، ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو، تو ٹھیک ہے، آپ آئے مسجد میں، آپ کو اجر و ثواب حاصل ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا مقام ہے، اور جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کے سننے کے سلسلے میں بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کا ترتب تو ضرور ہوگا، لیکن اس کی تمام تر برکات انسان کو اس وقت حاصل ہو سکتی ہیں کہ جب وہ اسے عملی طور پر اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی، اور پھر اس کے مطابق انسان جب اپنے آپ کو ڈھالتا ہے تو ایک کامل مسلمان جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اسی طرح کے کامل مسلمانوں کی بنا پر ایک معاشرہ جو ہے آپ کو پاکیزگی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور انبیاء کا یہی کام رہا کہ وہ پاکیزگی کو پھیلانے، علم کو پھیلانے اور جہالت کو دور کرنے کی کوشش اپنی ساری زندگی فرماتے رہے۔ عقیدے سے متعلق بنیادی بات کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو عقیدہ جو ہے اس کی تعریف یہ ہے ما یقصد فیہ الاعتقاد دون العمل،
یعنی ایک ایسی چیز ہے عقیدہ جس میں سوچ اور فکر اور عقیدے نظریے کی بات کی جاتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، کسی عمل کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو عقیدے میں عمل کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی سوچ اور فکر کو درست کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں آپ کو کوئی عمل کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، یہ ایک سوچ اور فکر ہے جو آپ کو اختیار کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے، اس میں کوئی آپ کو عمل کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں کرنا پڑ رہا۔ تو عقیدہ اس سوچ اور فکر اور نظریے کو کہتے ہیں کہ جو قرآن، سنت، عقل سلیم یا سواد اعظم سے ثابت ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ عقیدہ سوچ اور فکر اور نظریے کا نام ہے، اور ہر سوچ اور فکر نظریہ نہیں ہوتی، عقیدہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے ذہن میں تو بہت ساری سوچیں اور بہت سارے خیالات آتے رہتے ہیں، کیا سب کو عقیدے کا نام دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ ہر وہ سوچ اور فکر عقیدہ کہلائے گی جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، عقل سلیم سے ثابت ہو یا سواد اعظم سے ثابت ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کے ثبوت کے لیے 4 دلیلیں ہو سکتی ہیں: قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم۔ یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ اور اس عقیدے کے علم کو جو ہے وہ فقہ اکبر کہا جاتا ہے، یا دوسرا نام ہے علم کلام، جس میں اور اس علم میں بحث کرنے والے علماء جو ہوتے ہیں ان کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا شعبہ ہوتا ہے فقہ اصغر کا، اس میں احکام شرعیہ عملیہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، کس چیز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کس سے مکروہ ہو جاتی ہے، روزہ کیا ہے، اس کے مفسدات کیا ہیں، اس کے مکروہات کیا ہیں، دیگر تفاصیل کیا ہیں۔ تو یہ احکام شرعیہ ہیں، عمل سے ان کا تعلق ہے، اس کو فقہ اصغر کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بحث کرنے والے علماء جو ہے ان کو فقہا کہا جاتا ہے۔ اس کا واحد ہے فقیہ اور اس کا جمع بنتا ہے فقہا۔ تو اب اگر آپ یہ لفظ سنیں کہ فقہا نے فرمایا تو آپ کا ذہن کام کرنا چاہیے کہ یہ احکام شرعیہ عملیہ میں بحث کرنے والے علماء کی بات کر رہے ہیں جو احکام شرعیہ عملیہ بتاتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ جملہ سنیں کہ علماء متکلمین نے یہ فرمایا تو آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، آپ کا ذہن اس جانب منتقل ہونا چاہیے کہ یہ ان علماء کی بات کر رہے ہیں جو عقائد اسلام کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو جو علماء عقائد کو بیان کرنے والے ہوں انہیں علماء متکلمین کہا جاتا ہے، اور جو علماء احکام شرعیہ عملیہ کو بیان کرتے ہیں انہیں فقہا کہا جاتا ہے۔ اور جیسے احکام شرعیہ عملیہ میں 4 مذاہب ہیں، مذہب حنفی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ان کے فتوے پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، وہ حنفی کہلاتے ہیں جیسا کہ ہم ہیں۔ اسی طرح امام شافعی کے پیروکار شافعی کہلاتے ہیں، امام مالک ابن انس کے پیروکار مالکی کہلاتے ہیں، اور یہ عرب کنٹریز میں زیادہ ہیں، سعودی وغیرہ کی طرف۔ اور امام احمد بن حنبل کے مسئلے پر عمل کرنے والے، ان کی تقلید کرنے والے حنبلی کہلاتے ہیں۔ تو یہ 4 مذاہب ہیں احکام شرعیہ عملیہ میں، یہ چاروں فقہا کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام اہل سنت ہیں۔ ہم حنفی ہیں اس لیے کیونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل کو فالو کرتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عقیدے کا میں نے آپ کو بتایا کہ علم کلام جو ہے اس میں بھی 2 مسالک ہیں، ایک اشاعرہ اور دوسرا ماتریدیہ۔ اب دیکھیں آپ کو بتایا 4 مسالک ہیں، 4 مذاہب ہیں، مذہب حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھئی ہم حنفی ہیں، لیکن عقیدے کے باب میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہاں پر بھی دو طرح کے علماء ہیں۔ ایک ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیروکار اشاعرہ کہلاتے ہیں۔ یہ 324 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور یہ بھی اہل سنت سے تعلق ہے آپ کا۔ عقائد کے دلائل میں تھوڑا سا فرق ہے۔
اور دوسرے ہیں ابو منصور ماتریدی، ان کے پیروکار جو ہے عقیدے میں ان کے دلائل کو قبول کرنے والے ماتریدیہ کہلاتے ہیں۔ تو جہاں احکام شرعیہ عملیہ میں 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی، اور ان 4 میں سے ہم حنفی ہیں۔ اسی طرح عقائد کے باب میں جو 2 مذاہب ہیں، ایک اشاعرہ اور ایک ماتریدیہ۔ اب آپ بتا سکتے ہیں اس میں سے ہم اشاعرہ ہیں یا ماتریدیہ ہیں؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے ہم ماتریدیہ ہیں۔ تو اگر آپ سے اب کوئی پوچھے کہ بھئی عقیدے میں آپ کس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کی وفات جو ہے 330 ہجری میں ہوئی ہے، آج سے تقریباً 1250 برس پہلے۔ تو عقیدے کے سلسلے میں ہم ابو منصور ماتریدی کے دلائل کو قبول کرتے ہیں۔ تو آپ احکام شرعیہ عملیہ کے اعتبار سے حنفی ہیں، اور عقائد کے دلائل کو فالو کرنے کے اعتبار سے یا عقائد کے دلائل میں جس شخصیت کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ ابو منصور ماتریدی ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے ہم ماتریدیہ ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک نئی معلومات میں اضافہ ہے۔ تو ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا فقہ اکبر اور فقہ اصغر۔ فقہ اکبر یہ عقائد کا علم ہے اور اس میں بحث کرنے والے علماء متکلمین کہلاتے ہیں، اور فقہ اصغر احکام شرعیہ عملیہ کے علم کو کہتے ہیں، اور اس معاملے میں بحث کرنے والے اور اس کی تفاصیل کو ذکر کرنے والے فقہا کہلاتے ہیں۔ وہاں 4 مذاہب ہیں، اس میں سے ہم حنفی ہیں، اور عقیدے کے باب میں 2 مذاہب ہیں، دونوں حق پر ہیں، دونوں اہل سنت سے دونوں کا تعلق ہے، لیکن عقائد کے دلائل کے سلسلے میں ہم ابو منصور ماتریدی کے دلائل کو قبول کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، لہٰذا اس نسبت سے ہم ماتریدی کہلاتے ہیں۔ تو احکام شرعیہ عملیہ کے اعتبار سے ہم حنفی ہیں، اور عقائد کے اعتبار سے ہم ماتریدیہ ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنا ضروری ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق عقیدہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس کائنات میں غور کرتے ہیں تو عقل ہی آپ کو کہتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات بنی ہوئی ہے تو بھائی کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے، بغیر کسی کے بنائے تو کچھ بھی نہیں بن سکتا، ایک ذرہ نہیں بن سکتا، یہ تو بڑی زبردست اور اس کا اتنا عالیشان نظام ہے، تو وہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ تو عقل مان لیتی ہے کہ ہاں بھائی کوئی نہ کوئی خدا ہے۔ اسی طرح سے جب مزید غور و تفکر کرتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی اگر ایک سے زائد خدا ہوتے، ایک سے زائد خالق ہوتے تو یہ دنیا اس طرح سے قائم نہ رہ سکتی، کیونکہ اگر ایک گھر کے ایک سے زائد سربراہ ہوں تو فساد اور تباہی ہو جائے گی۔ ایک سربراہ ہوگا، مشورہ سب سے ہوگا، لیکن حکم کس کا چلے گا؟ سربراہ کا۔ ایک گاڑی میں اگر 2 اسٹیئرنگ لگا دیے جائیں تو ادھر والا بھی چلا رہا ہے اور ادھر والا بھی چلا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ حادثہ ہی ہوگا۔ ایک ملک، ایک ریاست کے 2 وزیر اعظم ہوں تو وزیر اعظم تو ایک ہی ہوگا کہ فائنل ڈیسیژن، فائنل آخری فیصلہ اسی کا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وحدانیت چاہتے ہیں کہ بغیر اس کے نظام نہیں چل سکتا، تصادم ہوگا، تو خدائی تو بہت بڑی چیز ہے، الہ ہونا اور لائق عبادت ہونا یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں اگر دوسرے شرکا آ جائیں تو ایک خدا چاہے کہ آج 1 بجے، پورے 1 بجے بارش ہو اور دوسرا چاہے دھوپ نکلے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ایک خدا ارادہ کر لے کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص جو ہے 1 بجے بالکل ایسے ہی ساکن رہے گا، ہلے گا نہیں، اور دوسرا ارادہ کرے کہ ہلے گا، اب یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، حالانکہ یہ ہل بھی سکتا ہے اور ساکن بھی رہ سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں کیسے پائی جا سکتی ہیں؟ ہلنا اور ساکن رہنا دونوں ضد ہیں، اگر ہلے گا تو سکون نہیں ہوگا اور ساکن رہے گا تو ہلنا نہیں پایا جائے گا۔ تو اگر دونوں ایسی چیزوں کا ارادہ کریں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں تو پھر تصادم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹکراؤ ہو جائے گا۔ پھر ہر ایک طاقتور اپنے ارادے کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہلے گا تو ہلے گا، دوسرا کہے گا میں نے ارادہ کیا ساکن رہے گا، تو دونوں اپنا زور لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ تو دونوں بڑی طاقتوں میں تصادم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جب دونوں بڑی طاقتوں میں تصادم ہوگا تو اطراف کا نظام ویسا کا ویسا قائم رہ سکتا ہے؟ اگر کسی کلاس کے اندر
بالکل کرسیاں بالکل صحیح طرح سے رکھی ہوئی ہوں اور طلباء کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو پھر نظام ویسا ہی رہے گا، کرسیاں ویسے ہی پڑی رہیں گی، چیزیں ویسی کی ویسی رہیں گی۔ گھر میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو برتن اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب جب تصادم ہوتا ہے تو اطراف کا نظام متاثر ہوتا ہے، ویسا کا ویسا قائم نہیں رہتا۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان کے ارادے ٹکراتے، جب ارادے ٹکراتے تو ہر ایک اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے اپنا زور اور اپنی طاقت استعمال کرتا، نتیجہ کیا نکلتا؟ یہ کائنات کا نظام تباہ ہو جاتا کہ دونوں خدا آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک نے اٹھا کے سورج دوسرے کو مار دیا، دوسرے نے زمین مار دی۔ ہم تو زمین پہ رہتے ہیں، ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو نظام تباہ ہو جاتا یا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ نہیں ہوا۔ روز اول سے جیسے نظام قائم ہے آج تک ویسا ہی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے۔ تو اب الٹا آئے کہ نظام باقی ہے، نظام کی بقا اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ ارادہ ایک ہی کا چل رہا ہے، اور جب ارادہ ایک ہی کا چل رہا ہے اس لیے کہ ایک سے زائد ارادہ کرنے والے ہیں ہی نہیں، وہی خالق ہے اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس زمین و آسمان میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو اس کا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا، کیونکہ جب ارادے ٹکرائیں گے ہر ایک اپنے ارادے کو نافذ کرنے کی، اپنی بات کو غالب کرنے کی کوشش کرے گا، تو دو طاقتوں میں جب تصادم ہوگا تو اطراف کا نظام ہی تباہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ نظام تو جیسے قائم کیا گیا روز اول سے، سورج مشرق سے نکل رہا ہے تو اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے تو روز اول سے ایسا ہی ہو رہا ہے، الا یہ کہ قیامت کی نشانی کے طور پر ایک دن جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اوپر تک آدھا آئے گا اور پھر دوبارہ چلا جائے گا، اور پھر وہی مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف غروب ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد پھر توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ جو مسلمان ہے مسلمان رہے گا، اور جو کافر ہے وہ ہمیشہ کافر ہی رہے گا، اس لیے کہ ایمان بن دیکھے مانا جائے گا، یؤمنون بالغیب۔ اور اس نے اتنی بڑی نشانی دیکھ لی، اس نشانی دیکھنے کے بعد اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نظام اسی طرح سے قائم اور دائم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بنانے والا ہے اور وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو عقل کہتی ہے، جو پہلا عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ عقل سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ کوئی ہے، اور عقل ہی بتا دیتی ہے کہ وہ ایک ہے، اگر ایک سے زائد ہوتے تو نظام تباہ ہو جاتا۔ یہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات السبع والارض مثلہن، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آسمان پیدا فرمائے اور اتنی ہی زمینیں پیدا فرمائی، 7 زمینیں۔ چلے جی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر ہوا کہ اس نے بنایا ہے سب کچھ۔ مزید یہ فرما رہا یتنزل الامر بینہن، اسی کا حکم اترتا ہے اس کے درمیان، ایسا نہیں ہے بنا کے چھوڑ دیا اب کسی اور کے قبضہ اور کنٹرول میں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی جب اس آیت پاک پہ کلام کیا تھا کہ یہ موبائل کمپنی نے بنایا ہے تو اس نے تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے مجھے بیچ دیا نا، اب میرا کنٹرول چل رہا ہے یا نہیں؟ اس پر میرا حکم چل رہا ہے، کمپنی کا کوئی حکم ہے اس پہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح آپ جتنی بھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی خالق ہے، لیکن ان کے قدرت سے وہ چیز نکل چکی ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے ہی بنایا ہے اور میرا ہی راج چل رہا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، اور یہ کیوں بیان فرمایا اللہ نے؟ میں نے بیان کر دیا تھا لتعلموا، تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر تم یہ سمجھ جاؤ کہ وہ قدیر ہے، وہ بہت بڑی عظمت اور قدرت کا مالک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ جب اس نے علم کے ذریعے سے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے تبھی تو وہ ہر چیز کے متعلق اپنا حکم اتارتا ہے کہ اس کے امر کے بغیر کوئی پتا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، تو اس کو علم ہے تبھی تو وہ اتارتا ہے حکم کہ یہ ہلے گا یا نہیں ہلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی کا راج چل رہا ہے۔ تو عقل نے بھی رہنمائی کی اور دلائل شرعیہ بھی اسی کی طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جو میں نے عقیدے کے سلسلے میں آپ کو 4 دلیلیں بتائیں کہ عقیدہ جو ہے
قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو خالق کی طرف سے جو کلام آئے گا اس سے جہاں احکام ثابت ہوتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم بیان فرماتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، اصلاح احوال قلوب کرو، بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اسی طرح سے عقائد کی درستگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی ارشاد فرماتا ہے۔ تو قرآن جہاں احکام شرعیہ عملیہ کو بیان کرتا ہے وہیں عقائد اسلامیہ کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس سے عقیدہ ثابت ہوگا۔ دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جس سے عقیدے کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے اس ہدایت کو لے کر آئے اور آپ نے ہی اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد کو درست فرمایا یا نہیں فرمایا۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا رسول جو تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو جب حضور کسی چیز کا حکم فرمائیں گے تو وہ عقیدہ بھی ہو سکتا ہے اور عمل بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ سوچ اور فکر کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں اس بات کو اختیار کرو اور اس کو چھوڑ دو۔ تو حدیث سے، سنت سے عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور حضور عمل کی ترغیب بھی ارشاد فرمائیں گے یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ تو جہاں قرآن مجید فرقان حمید سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے عقل سلیم، کہ سلامتی والی عقل اگر انسان اپنی جذباتی وابستگیوں کو ایک طرف رکھ کر حق کی بنیاد پر اگر فیصلہ کرے تو وہ اس دین کی حقانیت کو آسانی سے جان سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں جو دلائل اپنی صفات سے متعلق قائم فرمائے، اپنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ ساری جو آیت الکرسی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ اگر تم اللہ کی صفات کمال میں اور اس آیت الکرسی میں غور کر لو گے تو پھر تمہیں اسلام کی حقانیت تم پر واضح اور آشکار ہو جائے گی۔ ہم زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کرتے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنی تمام تر جذباتی وابستگیوں کو ایک طرف رکھ کر عقل سلیم کی بنیاد پر غور و تفکر کرتا ہے تو اسے اسلام کی حقانیت اور اس کے عقائد واضح طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہی دین حق ہے۔ اور بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں فرمایا، اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان نہیں فرمایا، لیکن عقل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ذکر کر دوں ضمناً، ویسے تو یہ جب عقیدے کا باب اب شروع کر رہے ہیں ہم، تو اس میں جب تفصیل آئے گی تو اس میں یہ عقیدہ بھی بیان، افعال جو ہے وہ معلل بالاغراض نہیں ہوتے۔ یہ مشکل جملہ ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہے وہ غرض کے ساتھ نہیں ہوتے، یعنی مخلوق جب کوئی کام کرتی ہے تو سب سے پہلے ایک غرض ہوتی ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کیوں کھا رہے ہیں؟ بھوک نے ستایا ہوتا ہے، بھوک لگی، اس نے مجبور کیا کہ کھانا کھاؤ، تو ہم نے مجبور ہو کر کھانا کھانے کا ارادہ کیا اور پھر اس ارادے کے بعد ہم نے کھانا کھا لیا۔ تو مخلوق کی ترتیب کیا ہے کہ ایک غرض اس کو تنگ کرتی ہے، اس کو مجبور کرتی ہے، پھر وہ اس عمل کا ارادہ کرتا ہے، پھر وہ فعل کر گزرتا ہے۔ تو بندے کا کوئی بھی کام پایا جاتا ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، بھئی فلاں کام کیوں کر رہے ہو، پانی کیوں پی رہے ہو، تو کیا کہے گا؟ پیاس لگ رہی تھی۔ تو پیاس ایک غرض ہے جس نے ابھارا، پھر اس نے پانی پینے کا ارادہ کیا اور پھر پانی پینے کا فعل کر لیا، یعنی پانی پی لیا۔ تو بندے کی ترتیب میں پہلے غرض ہوتی ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے اور پھر وہ فعل ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی بہت سارے کام کرتا ہے،
وہ ہدایت کے لیے انبیاء بھی بھیجتا ہے، وہ کتابیں بھی اتارتا ہے، اس نے اتنی ساری کائنات بھی پیدا فرمائی ہے، وہ رزق بھی عطا فرما رہا ہے، تو بہت سارے کام اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو اس کے کاموں میں بھی کیا یہی ترتیب ہے کہ کوئی غرض اس کو مجبور کرتی ہے، پھر وہ ارادہ کرتا ہے، پھر فیل کرتا ہے؟ یہ مخلوق کی ترتیب ہے، خالق کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوئی، عقل سلیم ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ وہی اگر ترتیب ہو جو مخلوق کی ترتیب ہے کہ اللہ کو کوئی نہ کوئی مقصد مجبور کر دے اور پھر اللہ اس کام کا ارادہ کرے اور پھر وہ فیل کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کے تحت ہے، یعنی غرض جو ہے اللہ کو مجبور کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ تو عقل نے رہنمائی کی کہ انسان کا جو عمل ہے اس میں ترتیب یہی ہے کہ پہلے غرض ہے، پھر ارادہ ہے، پھر عمل ہے۔ لیکن خالق کے لیے بندے اگر تو یہ ترتیب مانے گا تو اپنے رب میں عیب مان لے گا، کیونکہ غرض جب مجبور کرے گی تو غرض پاورفل ہو گئی اور خالق جو ہے وہ کمزور ہو گیا، اور وہ غرض جو ہے وہ گویا کہ حاکم کی حیثیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی اور اللہ مجبور ہو گیا اور اللہ نے ارادہ کیا اس غرض کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو اب اس عقیدے کی وضاحت نہ قرآن نے کی نہ حدیث نے کی، لیکن عقل سلیم کہہ رہی ہے کہ اگر مخلوق والی ترتیب مانو گے، پہلے غرض پھر ارادہ اور پھر فعل، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا لازم آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، وہ تو غالب ہے، عزیز ہے، اس کا قابو ہر ایک پر چل رہا ہے، اس کی قدرت کاملہ ہر ایک شے کو شامل ہے، جیسا کہ میں نے آیت بھی پڑھی کہ اسی نے پیدا کیا اور اسی کا راج چل رہا ہے، تو کوئی بھی چیز اس کو مجبور نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اللہ کے افعال میں ترتیب مخلوق والی نہیں ہے، بلکہ ترتیب کیا ہے؟ اللہ صرف ارادہ کر لیتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، بس کوئی غرض اس کو مجبور کر کے یہ کام کرواتی نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ہمیں غرض مجبور کرتی ہے اور ہم سے کام کرواتی ہے۔ تو خالق اور مخلوق کے فعل میں بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ فقط ارادہ فرماتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، مخلوق کو پیدا کرنا ہے، بس پیدا کرنا ہے، وہ مجرد ارادہ فرماتا ہے، کیونکہ فعال لما یرید ہے، وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اسے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، بلکہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے ان سے سوال کیا جائے گا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ مطلق العنان بادشاہ ہے، اس ہی کی بادشاہت ہے، کوئی قید نہیں ہے اس پر۔ لہٰذا اب دیکھیے کہ جب قرآن اس معاملے میں خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، تو کس نے صحیح عقیدے کی طرف راہ دکھائی؟ عقل سلیم نے راہ دکھائی کہ اللہ کے بارے میں یہ ترتیب قائم مت کرنا، اللہ فقط ارادہ فرماتا ہے، پھر وہ کام کر گزرتا ہے، پھر ہزارہا فائدے اس سے حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فائدے آخر میں آتے ہیں، اور ہمارے عمل میں فائدہ سب سے پہلے آئے گا۔ فائدہ کیا ہے؟ پیاس بجھ جائے گی، یہ غرض ہمیں ابھارتی ہے، وہ فائدہ ہمیں مجبور کرتا ہے، اور اس فائدے کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غرض کا محتاج نہیں ہے، وہ مجرد ارادہ فرماتا ہے، بس نبی بھیجنا ہے، ارادہ ہے، بس کتابیں اتارنی ہیں، ارادہ ہے۔ لیکن جب نبی بھیج دے گا، جب ارادہ جب اس عمل کو کر لے گا، تو اس نبی کے ذریعے سے ہدایت کا فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو خالق کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے ارادہ ہے، پھر وہ فعل کر گزرتا ہے، اور اس کے بعد ہزارہا کروڑوں فوائد اس سے حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مخلوق کی ترتیب پہلے غرض ہے، پھر ارادہ ہے، اور پھر اس فعل کا صدور ہے۔ لہٰذا زمین و آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو کس نے رہنمائی کی؟ ہم نے سوچا کہ جیسی ترتیب مخلوق کی ہے ویسی ہی خالق کو مان لو۔ عقل نے کہا نہیں، اس میں تو خرابی سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کا مجبور ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجبور محض نہیں ہے۔ لہٰذا یوں عقیدہ رکھو کہ اللہ محض ارادہ فرماتا ہے، پھر اس فعل کو کر گزرتا ہے، اور پھر اس فعل کے ذریعے سے کروڑوں فائدے مخلوق کو پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے، قرآن خاموش، حدیث پاک خاموش، لیکن عقل نے یہ عقیدہ ثابت کیا یا نہیں کیا؟ تو عقل سلیم سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ قرآن اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت دینے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو عمل کے سلسلے میں بھی ہدایت دے گا اور عقیدے کے سلسلے میں بھی ہدایت دے گا۔ اسی طرح سے حضور کے فرمان کے بارے میں فرمایا جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو جو کچھ حضور عطا فرمائیں گے
اس میں عقیدے سے متعلق بھی احکام ہوں گے اور عمل سے متعلق بھی احکام ہوں گے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ قرآن سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے اور سنت مبارکہ سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اسی طرح سے عقل سلیم سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے سواد اعظم۔ سواد کہتے ہیں جماعت کو، اور اعظم کا مطلب ہے بہت بڑی، سب سے بڑی جماعت۔ تو سب سے بڑی جماعت جس عقیدے پر ہوگی وہ عقیدہ حق ہوگا۔ کیسے پتا چلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا فاتبعوا السواد الاعظم، تم پر لازم ہے کہ تم سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ ومن شذ شذ فی النار، جو اس جماعت سے الگ ہو جائے گا وہ آگ میں علیحدہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب حضور نے بیان فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اب امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو سواد اعظم ہے اہل سنت و جماعت، اگر وہ کسی چیز کو عقیدے کے طور پر اختیار کر لے گا تو بتائیے وہ عقیدہ حق ہوگا یا باطل ہوگا؟ اتنی ساری امت کا ایک بہت بڑا گروہ، سواد اعظم، سب سے بڑا گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز جائز ہے۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ عقیدہ گمراہی بھی ہو اور اتنے لوگ جمع ہو گئے تو یہ گمراہی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب جمع ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ حق ہے، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت جس عقیدے پر جمع ہو جائے وہ حق ہوگا، کیونکہ وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے، ان کا اجتماع گمراہی پر نہیں ہوگا۔ گمراہی کی بات ہوگی تو اختلافات نکل آئیں گے اور بہت تھوڑے ماننے والے ہوں گے، اکثریت اس سے روگردانی کرے گی۔ تو بڑی جماعت کا کسی بات کو عقیدے کے طور پر اختیار کر لینا اس عقیدے کی حقانیت کی دلیل ہوتا ہے۔ تو میلاد جو ہم مناتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کس قدر بڑی نعمت ہے کہ جتنا علم اور جتنی معلومات میں اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ کس نے آ کر بتائی ہے؟ یہ اللہ کے اس پیارے حبیب نے آ کر بتائی ہے۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ ایمان کی دولت ہمیں حاصل نہ ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کی دولت ہمیں حاصل نہ ہوتی، اور اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہونا محال تھا، دشوار تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ ساری معلومات ہم تک پہنچائیں، اور اب ہم اس کو بیان کر رہے ہیں اور اس سے اپنے لیے ہدایت کا سامان کر رہے ہیں۔ لہٰذا حضور ہی کا فرمان ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو اب اہل سنت کا ایک جم غفیر یعنی سواد اعظم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز کا قائل ہے، اور وہ پوری دنیا میں اہل سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی جماعت، اس کی حقانیت، اگرچہ اس کے دلائل اپنے مقام پر کثیر ہیں، قرآن سے حدیث سے اس کے بہت سارے دلائل ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اس اعتبار سے حضور کے اس فرمان کی روشنی میں دیکھیں کہ امت کا ایک سب سے بڑا گروہ اس عقیدے کی حقانیت پر جمع ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور امت اس کی حقانیت پر جمع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ حق ہے۔ تو عقیدہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا، اس کی 4 دلیلیں ہیں: قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم، اور اس کے دلائل بھی ذکر کر دیے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے کس وجہ سے بنیاد مانا، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا عقیدہ جو انسان کے ذہن میں یا اس کو سیکھنا واجب ہے وہ خالق کے وجود کا قائل ہونا ہے، اور وہ عقل کی روشنی میں نے بیان کر دیا، اور اسی طرح سے اس کی وحدانیت کا قائل ہونا ہے کہ وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مزید کلام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ذات پاک کو دیکھا جائے گا۔ ہم وحدانیت کا تصور فقط یہ لیتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک اگر مانو گے تو توحید ختم ہو گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کا اگر شریک مانا اور بت کو بھی لائی کے عبادت مانا، سورج کو لائی کے عبادت مانا، آگ کو لائی کے عبادت مانا تو اس کا شریک ٹھہرا لیا، تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے کہ یہ توحید اس نے ختم ہو گئی، اس کی توحید۔ لیکن فقط توحید یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ جسم سے اور مرکب ہونے سے پاک اور صاف ہے، کیونکہ مرکب جو ہے
وہ اپنی ترکیب میں اور اپنی بناوٹ میں اعضاء کا محتاج ہوتا ہے۔ ہمارا یہ جسم جو ہے یہ ایک پورا ایک وجود ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں جسم کے اعتبار سے تو توحید نظر آ رہی ہے کہ میرا ایک وجود ایک ہی ہے، اکیلا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کا وجود ایک ہی ہے، اکیلا ہی ہے، لیکن ہمارا یہ وجود اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ توحید اس میں نہیں ہے، وحدانیت نہیں ہے، بلکہ ہم اعضاء سے مرکب ہیں۔ ہم ہاتھ کے محتاج، ہم پیر کے محتاج، ہم آنکھوں کے محتاج، دیگر اعضاء کے محتاج۔ تو یہ سارے اعضاء ملتے ہیں تو ایک وجود تیار ہو رہا ہے۔ تو ایک وجود کے تیار ہونے میں اتنے سارے اعضاء کے محتاج اور اتنے اعضاء کا مرکب ہے یہ ایک وجود۔ آپ ایک گاڑی تیار کر رہے ہیں تو گاڑی میں وحدانیت نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سارے پارٹس ہیں، اتنے سارے اجزاء ملتے ہیں تو ایک مرکب تیار ہو رہا ہے۔ تو بظاہر آپ کو ایک گاڑی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ مرکب ہے، اپنے مکمل ہونے میں ایک ایک پارٹ کی اور عضو کی محتاج ہے۔ آپ ساری گاڑی تیار کر لو، پلگ اس کے نکال لو، اسٹارٹ نہیں ہوگی، کام نہیں کرے گی۔ محتاج ہے یا نہیں ہے؟ تو بظاہر ایک نظر آ رہا ہے سب کچھ، لیکن اس ایک کے بننے کے اندر دیکھو گے تو بہت سارے مرکبات اور اجزاء ہیں، اور وہ اپنے کمال میں ان اجزاء کا محتاج ہے۔ لیکن ہمارا خالق ایسا واحد ہے جو جسم اور جسمانیت سے پاک اور صاف ہے، وہ کسی چیز سے مرکب نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی ذات پاک پر انشاءاللہ اگلے درس میں غور کیا جائے گا کہ وحدانیت سے مراد کیا ہے۔ پھر ہم اس بات کا بھی ذکر کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت ماننا یہ بھی توحید کے منافی ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی ذات پاک کو دیکھو کہ وہ کسی چیز سے مرکب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک، مقدس اور یہ برکت والا علم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنا پیارا حبیب ہم میں بھیج دیا اور یہ ہدایات ہم تک پہنچا دی، جس کی بنیاد پر ہم خالق کو پہچاننے لگ گئے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو خالق کی پہچان بھی نہ ہو سکتی۔ تو بتائیے یہ نعمت اور یہ انعام اس بات کا تقاضا کر رہا ہے یا نہیں؟ یہ ایمان اور اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے تعلق اس بات کا تقاضا کر رہا ہے یا نہیں ہے کہ اس محبوب کے آنے کی خوشی منائی جائے؟ لہٰذا ہر ایک مسلمان کو خوش ہونا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں اگر ملی ہیں تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہی ہے۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔